अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो अल्लामा इकबाल की जो दूसरी गज़ल है उस पर है। और मैं अल्लामा इकबाल की जो गज़ल गोई और नज़्म निगारी है वो मैं उसकी वीडियो को कल अपलोड करूँगी। आज जो उसकी गज़ल का अधूरा जो बाकी था उसको मैं कर रही हूँ, है ना। तो दूसरा गज़ल स्टार्ट करते हैं। दूसरा गज़ल ये अल्लामा इकबाल की दूसरा गज़ल है। उसमें अशार दिए हुए हैं। तुझे याद किया नहीं मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गह मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, ये बिताने अश्र हाजिर के बने हैं मदरसे में, ना अदाए काफराना ना तराशे आजराना। नहीं नहीं उस खुली फिजा में कोई गोशा फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है ना कस ना आशियाना। रिगे ताग मुंतज़र है तेरी बारिश करम की, के अज़्म की मैं खुदू में ना रही मैं मगाना। मेरे हम सफ़ीर उसे भी असरे बहार समझे, उन्हें क्या खबर कि क्या है ये नवाए आसफ़ना। मेरे खानाए वाखो से तूने ये जहाँ किया है पैदा, सलाए शही क्या है ताब वो ताबे जादुआना। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुज़र रहे हैं, ना गिला है दोस्तों का ना शिकायत ज़माना, है ना। तो ये हो गया अशार। उसके बाद उसी अशार का यहाँ पर ही तशरीह दी हुई है ना। तो आप लोगों को बुक अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अगर इग्नू की तरफ से अभी तक आप लोगों के पास बुक नहीं आए हैं तो। और इसका 2 ही बुक है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, BUDLA इसका सब्जेक्ट कोड है, BA जनरल उर्दू, है ना। तो इसका जो यहाँ पर तशरीह दी हुई है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सादा अल्फाज में जो स्टूडेंट को समझ में आए उसी तरह का यहाँ पर ही उनकी तशरीह बनी हुई है। तो आप लोग किताब खोल के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर पढ़ने की वक्त नहीं है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो को अगर आप लोग पहली बार मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करने की भी कोशिश करें। और ऐसा कोई आपके मन में सवालात है तो आप वो भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, है ना। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और कोई मसला पेश आ रहा है आपकी ये सब्जेक्ट के ऊपर, उर्दू के ऊपर मसला पेश आ रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या इसका जवाब किस तरह से मैं लिखूँ, ये इस तरह की चीज़ें भी आप कमेंट कर सकता है। इसका जो सवाल प्रीवियस ईयर सवाल जो आ चुका है उसका भी ये मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवालात आए हुए हैं, है ना। तो चलिए इसका तशरीह में पढ़ते हैं। तुझे याद किया नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गह मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना। ये गज़ल तहज़ीर के रंग में डूबी हुई है, इश्क़ की पहली मंजिल अदब है, उसी आशिकिया रंग में डूब कर इकबाल ने ये गज़ल लिखी है। इकबाल महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि क्या तुझे मेरे अदब व एहतराम का ज़माना याद नहीं। ये इब्तदाई इश्क़ की गुफ्तगू है, उस ज़माने में आशिक बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करता। उस नक्शा को इकबाल खींच रहे हैं कि मैं सच्चा आशिक हूँ, मैंने इश्क़ की तमाम लज़ुमात को पूरा किया, इसलिए तेरी जमाल से लुत्फ़ अंदोज़ होने की मुझे इजाज़त है। इस शेर के दूसरे मरशा में इकबाल ने सिर्फ 2 लफ्ज़ों में अहद गुज़िश्ता की तस्वीर खींचकर मशहूरी का बहुत ही उम्दा नमूना पेश किया है। उसके अलावा बलागत का भी उम्दा मिसाल है। ये शेर ये बिताने असर हाजिर के बने हैं मदरसे में, ना अदाए काफराना ना तराशे आजराना, है ना। इस शेर में इकबाल के मुखातिब कॉलेज और आसरी अदारों में पढ़ने वाले नौजवान तलबा व तलबात है। उनके मुतालिक इश्तराती अंदाज में अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल बर्बाद हो गई। बाल्फाज दिखे उस शेर की तशरीह इस तरह की जा सकती है, ना खुदा ही मिला ना वसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के,
ہے نا. یعنی عصر علوم حاصل کرنے والے عہد حاضر کے علوم میں بھی پختہ بے مثال نہیں ہے. حقیقی علوم چھوڑ کر انہوں نے کفر اختیار کیا، لیکن افسوس کہ وہ اس میں بھی نامکمل اور کچے ہیں. اقبال چاہتے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کیا جائے وہ پایا تکمیل کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے. مطلب اگر خدا سے محبت کر رہے ہیں تو اس میں اتنی شدت، اتنی لگاؤ، اتنی دل سے ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پالیں. مطلب کہ آپ ایسا محبت کریں، ایسا عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں. اگر دوسری کسی باہر کی کالج یا مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں اگر وہ تعلیم اگر حاصل کر رہے تو اس میں بھی اتنی شدت، اتنی لگن ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو سب پتہ ہو کہ آپ نمبر 1 میں ہو، ہے نا. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ ادھر کی مطلب اللہ کی عبادت میں اس طرح یہ ہوئے، اور نہ ہی جو باہر کے علم حاصل کر رہے اس میں، ہے نا. تو آپ کی زندگی برباد ہو گئی. تو اس کے بعد دوسری والی اشعار ہے، نہیں اس خلی فضا میں کوئی گوشتہ فراق، یہ جہاں عذب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ. اقبال ایک فلسفی کی حیثیت سے اس شعر میں دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی وقت خالی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت مشغول و منہمک رہنے کا ہے. یہ دنیا نہ تو بنجرہ اور قید خانہ ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہو اور کچھ بھی اپنی مرضی سے نہ کر سکتا ہو، اور نہ ہی آشیانہ ہے کہ انسان سکون و اطمینان سے رہے، بلکہ دنیا غم اور خوشی کے حسین امتراز کا نام ہے. انسان نہ مکمل طور پر مختار ہے اور نہ مکمل طور پر مجبور محض ہے. اس کے بعد کا اشعار ہے، رگ تاک منتظر ہے تیری بارش کرم کی، کہ عزم کے میں خدو میں نہ رہے میں خانہ. یہ شعر شکوہ اور دعا پر مشتمل ہے. اس شعر میں اقبال خدا سے درخواست کر رہے ہیں کہ انگور کی کچھ بیلیں تیرے کرم کی بارش کے انتظار کر رہے ہیں کہ بارش ہو اور پھر سے ہری بھری اور بار آور ہو جائے، تازہ رسیلے انگور پیدا ہو، جس سے شراب معرفت کی کشید کی جا سکے. میں خدو سے خانقاہ ہے اور دانشگاہ مراد ہے کہ میں خدی تو موجود ہے لیکن اس میں وہ شراب نہیں جس کی ضرورت ہے، یعنی علم کی شراب، معرفت کی شراب. خدا تو اسے فضل و کرم سے ایسی کرم کی بارش برسا کہ جس سے عزم کی خالی معدے میں پھر آباد ہو جائے اور پھر وہی نشہ چڑھ جائے جو پہلے کے زمانے میں صحابہ کرام کی طرح تھا، ہے نا. اس کے بعد ہے، میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوع عاشقانہ. شاعری جذبہ عاشق کی پیداواری ہوتی ہے، خواہ مجازی ہو یا حقیقی. اقبال نے اپنی شعر کے ذریعہ اس شعر میں اپنے ہم عصر شعراء اور دانشور حضرات کو مراد لیا ہے کہ میرے ہم عصر حضرات میری شاعری کو موسم بہار کی پیداوار اور اس مزاجی کا نتیجہ نہ سمجھے. انہیں کیا خبر کہ میری شاعری کی کیا احساس ہے. میری شاعری تو مقصدی شاعری ہے، مجھے گل و بلبل اور شمع پروانہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے نا. اس تصریح کے حساب سے یہ شعر کہیں، میرے خاک و خوں سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلح شہید کیا ہے تب و تاب زادوانہ. اقبال خدا سے مخاطب ہے کہ یہ کائنات انسان کے جذبہ عشق کے مظاہر ہے. تو نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے اعلیٰ صلاحیتوں اور کمالات سے بھی نوازا، اور اس نے بھی تیرے لیے قربانیاں دی. ان کی محنتوں کی تفصیل میں انہیں بھی حیات دوام اور انہیں تب و تاب زادوانہ عطا فرما. اس شعر میں ساتھ شکوہ بھی ہے کہ انسان نے
تیرے نام زندہ رکھنے کے لیے بہت سی قربانیاں دیے، تبھی تیرا نام زندہ ہے، اس کا صلہ تو ملنا ہی چاہیے۔ مطلب شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جیسے خدا نے پیدا کیا ہے ہم لوگوں کو، تو وہ اللہ اپنے آپ کو خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنا آپ نام کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہم بندے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ جو پیدا کیے ہیں تو ان کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا، ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ہر وقت کی عبادت کرتے رہتے، تاکہ جس نے مجھے پیدا کی اس کی نام اوپر رہے، نام زندہ رہے۔ تو شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اتنے کچھ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان کا صلہ اس کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے، ہے نا۔ اس کے بعد ہے تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ شعر میں اقبال نے اپنے رب کی رحیمی و کریمی کا اعتراف کیا ہے کہ تیری بندہ پروری کی ہی تفضیل میں میرے دن اچھی طرح سے گزر رہے ہیں، اور اس طرح عزت سے میری زندگی بسر ہو رہی ہے کہ نہ دوستوں سے شکایت ہے اور نہ ہی زمانہ البتہ غور کیا جائے۔ تو اس شعر میں دوستوں کی گنج ادائی اور بے وفائی کا شکوہ پوشیدہ ہے نا۔ دوسرے میں پہلا والا شعر میں شکایت کر رہے ہیں، اور دوسرے میں اس نے جو اتنے کچھ ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنے سارے نعمتوں، اتنے سارے چیزوں سے ہم لوگوں کو یہ کیے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اتنی اچھی طرح سے، اتنی عزت کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے، اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے اور اتنا اچھا نعمت تو اتنی یہ رحم کرنے کے لیے مجھے نہ تو اپنے دوستوں سے شکایت ہے اور نہ ہی دنیا میں اور جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں سے۔ میں آپ کی ساری رحمت اور یہ کو اعتراف کرتا ہوں جس سے میری زندگی اتنی اچھی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا لاسٹ والا اشعار کی تشریح، اور اس کے بعد میں اس کے نیکسٹ والی ویڈیو میں جو یہ اقبال کی نظم نگاری ہے نا، نظم نگاری، کیونکہ اقبال نظم نگار بھی تھے، اور اس کی جو غزل ہے تو اس کی غزل گوئی پر میں ایک ویڈیو ریڈی کروں گی، ہاں۔ اور اس کی جو پیدائش کے بارے میں تو ہم لوگ حالات زندگی پڑھے ہیں، اور اس کے بعد اس کے یہاں پہ نیچے میں اس کے شارٹ کوشچن دیے ہوئے ہیں، آپ نے کیا سیکھا ہے نا، اپنا امتحان خود لیجیے، یہاں پر کچھ کوشچن دیے ہوئے ہیں۔ اقبال کا پورا نام، تاریخ پیدائش اور وفات بیان کیجیے، ہے نا۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کی خصوصیات مختصر بیان کیجیے۔ شاعری مطلب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، اقبال کی شاعری کی خصوصیات یا اس کی غزل کی خصوصیات ہو سکتا ہے نا۔ پہلی غزل کی مہرمتی کیجیے، اقبال نے شاعری کی ابتدا کس صنف سے کی اور کس رنگ میں، ہے نا۔ پہلی اور دوسری غزل کی ایک ایک شعر کی تصریح کیجیے۔ تو یہاں پر اس کی جواب دیا ہوا، یہاں اس کی جو معنی ہم لوگ دو یہ میں پڑھیں اس کا یہاں پر جواب یہ معنی دیا ہوا ہے نا۔ تو یہاں پر اقبال کا پورا نام محمد اقبال ہے، علامہ اور شرح خطاب ہے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے، 21 اپریل 1938 کو انتقال ہوئے۔ اور دوسرا والا جواب ہے نا، دوسرا والا سوال کیا تھا، سب سے پہلے میں تھوڑا اور سوال کو دیکھ لیتی ہوں۔ دوسرا سوال ہے اس کی شاعری کی خصوصیت مختصر بیان کیجیے، ہے نا، شاعری کی خصوصیت بیان کیجیے۔ تو اقبال کی شاعری بہت سی خصوصیات سے مزین ہے۔ انہوں نے جہاں اپنی شاعری میں بہت سی نئے لفظیات و علماء ترکیب، تشبیہات و استعارات، تلمیہ، محاکات، منظر نگاری اور حقیقت تراشی وغیرہ کے نمونے پیش کیے ہیں، وہیں شاعری کو گل و بلبل کے کیشو و رخسار سے نکال کر خودی بے خودی، عشق، حرکت و عمل، شور ذات اور حیات و کائنات کے بہت سے فلسفے پیش کیے۔ شاعری کو دنیا کے زندہ اور تاریخی حوالوں سے مزین کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں شفقت کاری کے بھی نمونے اس قدر ملتے ہیں کہ دیگر شعراء کے یہاں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے تقریباً تمام ہی اصناف شکل میں طبع آزمانی کی ہے، مگر ان کی زیادہ شہرت غزل اور نظم کے باب میں ہے۔ ان کے اردو کے 4 مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، ہے نا، یہ ان کی 4 ہے۔ تو
सवाल में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर सवाल में आ चुका है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ये सवाल पूछे ही जाएंगे, है ना। उसके बाद इकबाल, तीसरा वाला सवाल है ये, इकबाल की ये गज़ल है महर कामिल मशमन सालम है, ये जो मैं एक बार पढ़ी थी। मता एलन मतफ़ा आलन, है ना। इकबाल ने शायरी की इब्तदा कब की? तो इकबाल ने शायरी की इब्तदा गज़ल गोई से की, चुना कि उस वक्त दाग दहलवी उस्ताद शायर की हैसियत से बहुत मशहूर थे, इसीलिए उनसे शायरी में इस्लाह भी ली और इब्तदाई दौर में रवायती अंदाज की शायरी दाग मीर गालिब और दिगर क्लासिकी शोरा के रंग में की। मोती समझ के शान करामी ने छीन लिए कतरे जो थे मेरे अनफ़ाल के, है ना। उनके इब्तदाई दौर के गज़ल का नमूना है ना। तो ये इब्तदाई दौर गज़ल का नमूना है। और जो 2 अशार की तसरीह करने बोले तो यहाँ पर देखिए 2 अशार की तसरीह यहाँ पर ही क्यों ये है, क्योंकि ना कि मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये फिर से पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ही कुछ किताबों का नाम दिया हुआ है, जिक्र इकबाल सब के लिए, शरह कुलियात इकबाल कामिल, रूह इकबाल, कुलियात इकबाल उर्दू, ये सब किताब है। और उसकी जिसने लिखी है उसका नाम दूसरा साइड में दी हुई है। आप लोग इस किताब अगर है घर में तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए, है ना। इससे आप लोग की ज़्यादा जानकारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट तो इकबाल वाला नज़म निगारी और गज़ल गोई करूँगी। उसके बाद फ़राग गोर कपूरी की शायरी और मुंतखब कलाम का तज़किया को करूँगी, है ना। तो आज के लिए यहीं तक।